الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنی معاشرے کے قیام قرآن و سنت کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو مطالعہ چل رہا ہے، آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی، اس سے ہم آغاز کریں گے۔ عرض کیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے، چوتھا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ قصہ آدم و ابلیس عطا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں 7 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کا بیان فرماتا ہے، اور ہر جگہ ہم دیکھیں گے کہ ایک نئے اعتبار سے ایک نئی ہدایت گویا کہ یا ہدایت کی ایک نئی ڈائمنشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اس مقام پہ کیا بات آئی تھی پچھلے سیشن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، جس پر فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ اسے اختیار دیا جائے گا اس زمین میں، اور تجربے کی زمین میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ جو بیان ہوئی وہ ہوئی علم الاسماء۔ یہ جو علم ہے خاص طور سے دنیاوی علوم، اس کا پوٹینشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم الاسماء، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان جو تخلیق فرمایا، ان کے دل میں یوں سمجھیے کہ پوٹینشلی انہیں عطا فرما دیے۔ پھر جب فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، گویا اللہ ڈیمونسٹریٹ فرما رہا ہے کہ کیوں کر آدم کو علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فضیلت بخش رہا ہے اور خلافت عطا فرما رہا ہے۔ تو جب پوچھا فرشتوں سے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ نے انہیں سکھا دیے تھے وہ نام، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ گویا اس مقام پہ یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے، 2 باتیں۔ نمبر 1، اسے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ نائب کون ہوتا ہے؟ ہم نے سمجھا تھا کہ جو بادشاہ، آقا، مالک کے احکامات کو امپلیمنٹ کروائے، نافذ کروائے۔ اب اس امپلیمنٹیشن کے لیے جو ٹولز اسے دیے جانے تھے، جو اختیارات اسے دیے جانے تھے، جو علم اسے دیا جانا تھا، وہ دے دیا۔ اور یہ دینے کے بعد فرشتوں کو ڈیمونسٹریٹ کروانے کے بعد کیا کیا؟ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ وہ تفصیل بھی ہم نے الحمدللہ پچھلی نشست میں سمجھی تھی۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان، ابلیس کے۔ ابلیس تھا تو جن، لیکن عرض کیا تھا کہ اپنی عبادات اور اپنی تسبیحات کی وجہ سے اتنا اونچا مقام اللہ نے اسے عطا کر دیا کہ پھر فرشتوں کی صف میں جو ہے وہ آ گیا تھا۔ چنانچہ اس کو بھی حکم ہوا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ بھی سوچیں کہ اس شیطان نے ایک سجدے کے حکم کو ٹکرایا تھا معاذ اللہ، یا حکم عدولی کی تھی، تو اسے اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اور ہم مسلمانوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ نماز ہی نہ پڑھ رہا ہو تو دن میں کتنے سجدے کے احکامات ہیں اللہ کے جو وہ جس کی حکم عدولی کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ متعدد احادیث ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال حدیث میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک ہوئی تو آگے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ نکلی تو آگے بھی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کو جماعت سے نماز کو واقعتاً قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواتین کو جو ہے وہ ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہاں پر تو بات آ گئی کہ شیطان کو حکم دیا، فرشتوں کو بھی حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے، ابلیس نے منع کر دیا، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جو اگلا اس قصے کا، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک باغ، کسی اونچے مقام پر بھیجا۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ اسی دنیا میں کوئی اونچے لیول کا مقام تھا، کوئی باغ تھا، کوئی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ نہیں، اس دنیا کے علاوہ کوئی جگہ تھی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا سلام علیہا کو پھر بعد میں تخلیق کیا گیا اور وہاں بھیجا گیا۔
اب یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک بات تو یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت حوا سلام علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا، یہ بات ہمارے علم میں ہے۔ اور اس زمین میں عورتوں کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کنسٹرکٹ پہ عورتوں کو بنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ عورت کو اللہ نے پسلی سے بنایا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہی ہوا کرتی ہے۔ سمجھیں اس بات کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ خواتین معاذ اللہ ساری ٹیڑھی ہیں، نہیں، ایک خاص انداز، ایک خاص فطرت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کیا ہے۔ جس قسم کے کام، جیسے کام اس سے لینے، اسی کے مطابق عورت کو تخلیق کیا۔ جو ذمہ داریاں مرد پہ رکھیں، اس کے مطابق مرد کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا اور وہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کا حسن، اس عورت کا حسن یا اس پسلی کا حسن اسی ٹیڑھے پن میں ہے۔ تو عورت کی فطرت کو سمجھنا بھی مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی فطرت کو سمجھیں، اور وہ ہدایات، وہ باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے معاشرے کا جو اکائی ہے، جو یونٹ ہے، وہ ایک خاندان ہوا کرتا ہے۔ اور خاندان کیسے بنتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد یہ خاندان وجود میں آتا ہے، جو کہ پورے معاشرے کی یوں سمجھیے اکائی ہے، یونٹ ہے۔ گویا ایک ایک خاندان اور اس کی اسٹرینتھ پورے معاشرے کی اسٹرینتھ ہے، اور ہر خاندان میں سے کسی خاندان کا ویک ہونا، اس کے اندر ویکنس ہونا، تربیت کے معاملات نہ ہونا، ان کے آپس میں ناچاکی ہونا، گویا کہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھیجا جا رہا ہے ڈیمونسٹریشن کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو ایک مقام پر، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، کچھ پھیلائے گئے ہیں جان بوجھ کر۔ وہ کہا جاتا ہے کہ نہ وہ حکم عدولی کرتے، نہ ہمیں دنیا میں آنا پڑتا، ہم تو جنت ہی کے لیے بنائے گئے تھے۔ نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ ایک معاشرے میں بات ہے نا۔ کرسچنز اسے اوریجنل سن کہتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے ابھی اکثر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا سے خطا ہوئی تو انہیں دنیا میں بھیجا گیا، جو کہ غلط ہے۔ یہ جو بھیجا جا رہا ہے، ابھی آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 35 کا ترجمہ، یہ جو بھیجا جا رہا ہے یہ صرف ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ کس طریقے سے جن انسان اور شیاطین کے درمیان دشمنی ہوگی، کس طریقے سے ابلیس اور اس کا ٹولہ انسان اور اس کی جماعت کو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا، اور جب بھی وہ ایسا کرے وہ کیا چیز ہے کہ جو کہ انسان کو شیطان کے اور شیطان کی جماعت کے ان وسوسوں سے، ان برائیوں سے بچائے گی۔ اس پوری بات کی ڈیمونسٹریشن کے لیے وقتی طور پر اس جنت، اس باغ میں رکھا گیا۔ جب ڈیمونسٹریشن پوری ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سلام علیہ السلام ان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور اسی طرح شیاطین کو بھی، جنات کو بھی، ابلیس کو بھی اسی طریقے سے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور وہ اب وہ پوری بات ہے جو کہ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام اور انسانیت، یعنی ہمارے آغاز کی کہانی ہمیں بتا رہا ہے، قصہ بتا رہا ہے، تاکہ ہم سیکھیں، سمجھیں کہ ویئر آر وی کمنگ فرام، ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بات کھول کھول کے بیان فرماتا ہے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا نوکری کیسے کرو اور کاروبار کے اندر کیسے ایک سے ایک بن جاؤ، وہ بھی الحمدللہ ہدایات موجود ہیں، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ سیشن میں عرض کیا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات حفظہ اللہ، کہ شریعت شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان کے دماغ کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں وہ باتیں بتائیں، بار بار یہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہاں سے آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو، کدھر جانا ہے، تمہاری منزل کیا ہے۔ بار بار اس کی یاد دہانی الحمدللہ قرآن حکیم میں موجود اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ کہا گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تم رہو بس اس جنت، اس باغ میں، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ورنہ اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں البتہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر ایک بات جو بڑی کیٹیگوریکل آ رہی ہے، اور آج بھی شریعت کی جو روح اسپرٹ ہے وہ اسی طرح ہے، کیا؟ جہاں سے چاہو کھاؤ،
بس ایک درخت سے منع کر دیا. گویا ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جو حرام کر دیا گیا. اور ہماری شریعت کا بھی اصول یہی ہے. الحمدللہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اگر اس کو سوچیں تو اللہ اس کا ادراک عطا فرمائے تو ہمیں پتہ چلے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال لمیٹڈ کر دیتا، باقی سب حرام ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی زندگی. لیکن اللہ نے حرام گویا کہ کلوز ٹو ان لمیٹڈ کیا، حلال کلوز ٹو ان لمیٹڈ کیا، حرام کو بڑا ہی لمیٹڈ ایک لسٹ آف ڈونٹس بتا دیے، ان سے بچتے رہو، باقی سب جائز ہے. کتنی عافیت ہے، کتنی رحمت ہے. اگر اللہ فرما دیتا بس یہ 10-15 کام ہیں یہ کر سکتے ہو، باقی سب ناجائز ہیں، تو وہ تو حاکم ہے، خالق ہے، آقا ہے، چاہتا بادشاہ ہے، چاہتا کر دیتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ عین دین آسانی کے اوپر اور فطرت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. حلال کلوز ٹو ان لمیٹڈ ہے، حرام لمیٹڈ ہے، کچھ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، باقی سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کر دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اب یہ بڑی طویل اس قصہ ہے، مکی صورتوں میں اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پر شارٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے کہ جس کا حکم دیا تھا. جس درخت سے کھانے کو منع کیا تھا، شیطان نے بڑا زور لگایا، بڑی قسمیں کھائیں، آگے چل کے تفصیلات پڑھیں گے. اور بہرحال انہیں راغب کرتے بہلا پھسلا کر جو ہے وہ اس کام کو، اس درخت کو کھانے پر، درخت کے پھل کو کھانے پر انہیں مجبور کر ہی دیا. یہاں جو لفظ آئے بہت امپورٹنٹ ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پھسلایا شیطان. یہ ہے فرق عیسائیت کے کانسیپٹ اور ہمارے کانسیپٹ. دا اوریجنل سن جسے عیسائیت اور کرسچینٹی کہتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حوا سلام علیہا نے معاذ اللہ، شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا معاذ اللہ، اور پھر حوا نے مجبور کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو اس گناہ کرنے پہ. نہیں، دونوں سے خطا ہوئی ہے، دونوں کو پھسلایا ہے شیطان نے اپنی جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اور وسوسہ اندازی کر کے. ایک بہت بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے عورت کو ایک درجہ ڈاؤن گریڈ دیکھا جاتا ہے کرسچینٹی میں اس اعتبار سے، اور اوریجنل سن، اصل گناہ، اس کو منسوب کیا جاتا ہے عورت کی طرف. بڑی زیادتی ہے. قرآن بتاتا ہے نہیں، آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہا دونوں سے خطا ہوئی تھی، اور بہرحال شیطان نے دونوں کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں پر وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمونسٹریشن ہو گئی. شیطان نے جو کچھ کرنی تھی حرکتیں اللہ نے دکھلا دیا، اور انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کو وہاں جنت سے پھر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور شیاطین کو بھی اسی اعتبار سے، ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ تم دونوں زمین میں اتر جاؤ، بس آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. علماء نے بیان کیا انسان اور شیاطین، انسان اور جنات، ان کی بھی آپس میں دشمنی، اور انسانوں کی خود آپس میں، انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے. آج ہے کہ نہیں؟ پوری ہسٹری جو ہے اس بات سے بھری پڑی ہے. کہیں ریلیجن کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں تکبر کی وجہ سے، کہیں اسٹیٹس کی وجہ سے، کہیں مال و اسباب کو ہتھیانے کے لیے یہ جنگ و جدال اور یہ دشمنیاں انسانوں میں بھی چلتی رہی. تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم دونوں اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تم رہو اس زمین میں، تمہارے لیے ایک وقت مقررہ ہے اور کچھ عرصے کے لیے ٹھکانہ ہے سامان زندگی. بہت سی باتیں اس میں کلیئر ہو گئیں، تفصیل میں جائیں گے وقت بہت لگ جائے گا. لیکن ایک بات، نمبر ایک، یہاں پر وقتی طور کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ نے کچھ عرصے تمہیں یہاں بھیجا ہے. پھر جب تمہیں بھیج رہا ہے تو تمہارے سامان زندگی بھی تمہارے لیے بنا کر بھیج رہا ہے. آگے مزید انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل آئے گی. پہلے بھی بات آ چکی ہے. اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پر بنایا ہے تمہارے لیے ہی تخلیق کیا ہے. جو کچھ بھی سب کا سب اللہ نے تخلیق کیا تمہارے لیے تخلیق کیا. تو نمبر ایک، یہ دنیا کی زندگی جو بھیجا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کو، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم، کچھ عرصے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ٹھکانہ بنا کے، سامان زندگی بنا کے اس دنیا میں انہیں دیا جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تھے
پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہا ایک نیک خاتون، بہرحال ایک حکم عدولی ہو گئی تھی، دل کے اندر ندامت ہوئی، تو ہوا کیا، آتا نہیں تھا کہ اب اللہ سے معافی کیسے مانگنی، یہ اب اللہ کی شان کریمی ہے۔ فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لی اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس نے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی الفاظ نہیں پتہ تھے کیسے معافی مانگوں رب سے، لیکن دل میں ندامت تھی، تو کلمات بھی کہاں سے مل گئے، اللہ ہی نے کلمات سکھا دیے، گویا معاف کیے بیٹھا تھا ایک اعتبار سے۔ کیوں؟ اس ندامت کی وجہ سے، وہ آنکھوں میں جو آنسو آئے ہوں گے شرمندگی کے، دونوں کے، آدم اور حوا سلام علیہ وآلہ السلام، اس وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما چکا، لیکن چونکہ کلمات نہیں آتے تھے کیسے معافی مانگیں، اللہ ہی نے، رب کائنات ہی نے کلمات سکھا دیے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم سمجھنے کی، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آگے دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے حکم عدولی، حکم توڑا ہے، شیطان نے بھی اس سے کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، اللہ فرماتا ہے نافرمانی کی اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ ایک تو حکم عدولی کر رہا ہے، اوپر سے اس پہ ڈٹ بھی رہا ہے، اور اس کا بھی آگے چل کے پڑھیں گے، کہے گا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حکم خود توڑا ہے، لیکن اپنی غلطی کا ریزن اور اپنی غلطی کا جو کیا کہیں گے اسے ذمہ دار ہے معاذ اللہ، اور رب کائنات کو ٹھہرا ہے۔ تو غلطی کر کے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ شیطنت ہے، اور اللہ کو شدید ناپسند ہے کہ غلطی بھی کرو اور ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہراؤ، کمزوری اپنی ہو ذمہ داریاں دوسرے کو دو، غلطی اپنی ہو اور بہانے بنا کر دوسروں کے اوپر اس کا وبال ڈال رہے ہو، یہ شیطنت ہے، اور اللہ کو اتنی ناپسند کہ اس ابلیس کو راندہ درگاہ کر دی۔ حکم عدولی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بھی ہوئی، کہا تھا اس درخت سے مت کھانا، کھا بیٹھے، لیکن اس غلطی کرنے کے بعد ندامت تھی، اس کو اون کیا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، غلطی کر بیٹھے ایکسیپٹ کیا، اللہ نے نہ صرف یہ کہ کلمات سکھا دیے، نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ اس دنیا میں خلیفہ بنا کر اپنا نائب بنا کر بھیج دیا۔ یہ ہے فرق شیطنت اور انسانیت میں۔ اب اس کو اپنی زندگیوں میں جنرلائز کر لیا، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، اگر ان غلطیوں کا وبال دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے شیطنت ہے، اگر اس غلطی کو ایکسیپٹ کر کے معافی مانگ لیں گے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے، یہ انسانیت ہے۔ آج انگریز سکھا رہا ہے کہ کیسے سکسیسفل زندگی گزارنی ہو، کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات پرسنل ایکسلنس کی یہ ہے دیٹ یو بیکم اے کاز پرسنالٹی، یو ڈونٹ بیکم اے وکٹم پرسنالٹی۔ اب یہ کیا ہے؟ بڑا سادہ سی بات ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات خواتین۔ کاز پرسنالٹی کیا ہے؟ اپنے کیے ہوئے پر ذمہ داری لینا، غلطی ہو گئی ہے ایکسیپٹ کر کے اسے درست کر لینا، اصلاح کر لینا، یہ ہے کاز پرسنالٹی۔ وکٹم کیا ہے؟ شیطنت ہے، غلطی خود ہوئی ہے، کمزوری اپنی ہے، اور اس کا وبال، اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور آج ہم انسانوں کی سائیکالوجی کے اندر، ہماری پرسنل ایکسلنس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ وکٹم پرسنالٹی، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ جو شخص آپ دیکھیں گے وکٹم پرسنالٹی ہوگا، جو دوسروں کے اوپر غلطیاں اپنی ڈالتا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتا ہوگا، ہمیشہ ایک ہڑبڑائی والی پرسنالٹی، اسٹریس والی، اینزائٹی، ہر وقت جو ہے وہ گھبراہٹ والی کیفیت میں رہے گا۔ کیوں؟ اس کی بھی بڑی وجہ ہے، جب اس نے دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیا تو کنٹرول بھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی۔ بڑی سادہ سی مثال، میری بیوی، اگر کوئی یہ کہے میری بیوی تو ہے ہی ایسی، اس کے لیے کچھ کر لو خوش نہیں ہوتی، یہ کاز ہے وکٹم پرسنالٹی۔ وکٹم پرسنالٹی، سارا جو سچویشن کا کنٹرول ہے کس کے ہاتھ میں دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ نے؟ بیوی کے ہاتھ میں۔ تو ٹھیک بھی کون کرے گی؟ بیوی۔ شوہر کے بس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لہٰذا وہ کڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، چیختا رہے گا، فرسٹریٹ ہوتا رہے گا۔ اسی سچویشن کو اس طرح دیکھ لیجیے کہ اگر میری بیوی جب گھر جاتا ہوں مسکراتی ہوئی نہیں ملتی،
واٹ از اٹ دیٹ آئی کین ڈو، اس میں میری کیا غلطی ہے، میں سچویشن کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. تو اب کیا ہوا، کنٹرول کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ اب کنٹرول اس شوہر کے ہاتھ میں، وہ کنٹرول میرے ہاتھ میں. یہ ہے کاز پرسنالٹی. تو اب جو آپ بہت ہی چھوٹا سا کام کریں گے نا، اب کر کے دیکھ لیجئے، جن حضرات کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس، تو جس شخص کے زندگی کا یہ معاملہ ہے یا مثال ثابت ہو رہی ہے، وہ کر کے دیکھ لے، ایک چھوٹا سا کام کرے، پھول لے جائے اپنی بیگم کے لیے، گجرے لے جائے اپنی بیگم، جی چاکلیٹ لے جائے اگر بیگم کو چاکلیٹ پسند، یا پھر صرف اتنا کر لے کہ گھر جا کر سلام کرے اور مسکرا کے دیکھ لے، حال چال پوچھ لے. پتہ ہے کیا جواب ملے گا؟ نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. جواب ملے گا طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کوئی کام تو نہیں ہے ایسا جو میں کرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نارمل یہ عادتیں ہی نہیں ہے ہماری، نہ ہماری ہیں کہ ہم کہیں، نہ ان کی ہیں کہ وہ سنیں. ایک یہ کام کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور خوشنما اور اچھے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. آپس میں محبت اور مودت اللہ کی طرف سے جو اللہ نے رکھی ہے وہ پھر کس طرح ملتی ہے. وہ کام کیا ہے؟ ذمہ داری لیں، سچویشن کی ذمہ داری لیں. بچہ اگر بات نہیں مان رہا، اس سچویشن کی ذمہ داری لیں. وہ بچہ برا نہیں ہے، دیر از سم تھنگ رانگ ود می، کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے کم کی ہے یا غلط کی ہے جس کو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت. بیوی بات نہیں مان رہی، خوش نہیں رہتی یا ناراضگی ہے، اپنے اندر جھانکیں میں ایسا کیا کر رہا ہوں کہ جو وجہ بن رہی ہے اس کی، اور اگر کوئی وجہ نظر نہ آئے تو اگلا سوال کریں میں کیا کر سکتا ہوں اس سچویشن کو بہتر کرنے کی. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر زندگی میں دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہ ایک سمجھیے کہ بنیادی بات ہے کہ ہم انسانیت والا، آدمیت والا راستہ، کاز پرسنالٹی والا راستہ اختیار کریں. ورنہ شیطنت، وکٹم پرسنالٹی، وہ تو ہمیں معاشرے میں نظر آ ہی رہی ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مزید فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب ایک اور مینڈیٹ آ رہا ہے. ایک مینڈیٹ یہ آیا تھا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھیج رہے ہیں اور وقتی طور پہ بھیج رہے ہیں اور ایک سامان زندگی کے ساتھ تمہیں ٹھکانہ دے رہے ہیں. اگلی بات جو اب آ رہی ہے وہ کیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا کہ اب تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی دنیا میں آ جاؤ. اب جو بات آ رہی ہے وہ پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے. جو شخص اس بات کو سمجھ لے، سمجھیے کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور یہ میں پورے وثوق سے علی وجہ البصیرہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گارنٹیڈ ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ رب کہہ رہا ہے، میں تو کہہ ہی نہیں رہا، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، کوئی مخلوق نہیں کہہ رہی، خالق کائنات کہہ رہا ہے. کیا؟ اب سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو جب کبھی بھی تمہاری طرف، میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے. اب بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہ سے 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کی بات اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے. اب جب کبھی تمہاری طرف، میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس کی پیروی کی، اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی اسے کوئی غم ہو. اب یہ بھی اتنا بڑا پرنسپل، ایک بات تو میں نے عرض کی کہ پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے، یہ بات سمجھ آ جائے اور اس پر ہم عمل کر لیں تو گویا دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اس ہدایت کی الٹیمیٹ ہدایت، الٹیمیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ کیا ہے؟ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پہلی ہدایت شروع ہوئی جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے، دین وہی اسلام تھا. آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تب بھی دین اسلام ہی تھا اور قیامت تک دین اسلام ہی رہے گا. شرعی ہدایات آتی رہیں، جس نے ہدایت کو مانا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. جس نے ان ہدایت کو نہیں مانا، اس کے برخلاف کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی جہنم واصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے انجام سے حفاظت فرمائے. یہ وہ ہسٹری ہے جو پورے قرآن حکیم میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے رہیں گے. 6 بڑے بڑے رسولوں کی اور ان کی قوموں کے واقعات بھی اسی اعتبار سے آئیں گے. یہاں کیا آ رہا ہے؟ پرنسپل سٹیٹمنٹ. جس نے جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ بھی سمجھیں
فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا کیا ریلیونس ہے میری اور آپ کی سائیکالوجی سے، میرے اور آپ کے سکون سے، میرے اور آپ کے اطمینان زندگی سے، میرے اور آپ کی خوشی سے؟ کہتے ہیں نا کہ مال بہت کچھ خرید سکتا ہے، مال سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ مال سے بہت کچھ خرید سکتا ہے انسان، سکون نہیں خرید سکتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور اطمینان اور خوشی کا بھی پرنسپل عطا فرما رہا ہے۔ کیسے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کے بارے میں۔ کبھی گزرے ہوئے ماضی پر کوئی خوف ہوا ہے کسی بات پہ؟ نہیں نا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی میں گزرے ہوئے کوئی نقصان کوئی ہو گیا، کوئی جانی نقصان، کوئی اپنا چلا گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، XYZ، یہ ہوتا ہے ماضی میں، اور اس کا ہوتا ہے غم۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ اسے مستقبل کا کوئی خوف ہوگا نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہوگا، تو وہ کہاں رہ رہا ہوگا؟ حال میں۔ غور فرمائیں نا، کیا ہوتا ہے یہ؟ مستقبل کے خوف سے انسان اسٹریس کا اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، ماضی کے غم کو دماغ پہ سوار کر کے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، حال میں رہو گے۔ آج انگریز سکھا رہے ہیں سینکڑوں ڈالر کی ٹریننگز کرا کے ہاؤ ٹو لیو ان پریزنٹ، اور آج انگریز بتا رہا ہے لیو ان پریزنٹ، یہاں تمہاری سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول آف پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ آج انگریز سکھا رہا ہے ہیپینس کے کیا معنی اور خوش کیسے رہا جائے۔ کچھ چند سال پہلے ریسرچ آئی، ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑا بزنس اسکول، سب سے زیادہ چلنے والا اور فیمس کورس وہاں پر ہیپینس پہ تھا۔ بچے بچیاں انگریز ہوں، ایشینز ہوں، جاپان کے ہوں، چائنا کے ہوں، سب سے زیادہ کورس جس میں رجسٹر ہو رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ ہیپینس کورس۔ اللہ نے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کے لیے اس کے پرنسپلز بھی بتا دیے اور آگے گائیڈ لائنس بھی دی۔ یہاں پر جو پرنسپل آیا ہے وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پس جب کبھی میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت پہنچے تو جو چلا میری ہدایات پر، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے ایک راستہ۔ اگلا راستہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہاں کفر کیا مطلب؟ جو ہدایت پر نہیں چل رہا، جو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چل رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ عملی اعتبار سے کفر کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اب کوئی شخص نام تو مسلمان ہو، مسلمانوں والا ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، لیکن اللہ کی آیات کے مطابق اگر زندگی نہیں گزار رہا یا اس کے برخلاف کر رہا ہے جانتے بوجھتے، تو کیا کر رہا ہے؟ آیات کو عملی طور پہ جھٹلا رہا ہے۔ یہ اب دوسرا راستہ جو بتایا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہنے والے۔ اللہم لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہندو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو عیسائی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو یہودی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ظاہر ہے میں فقہی بات نہیں کر رہا، میں ان پرنسپل جو تذکیر اور یاد دہانی اور نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بات ارشاد فرما رہا ہے وہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کون جہنم میں جائے گا؟ جس نے کفر کیا اللہ کی ہدایات کا، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ ہے وہ کہ جو جہنم میں جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔